وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ جس کے اوپر آپ نے تبصرہ کیا ہے، جس کو یہ سبز پگڑی والے صاحب بیان کر رہے تھے، لہرا لہرا کے نعت کی طرح گا رہے تھے، یہ اخبار الاخیار عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ یعنی اس میں اگر کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ انہی کے واقعات ہیں اور ان بڑی بڑی ہستیوں نے ان کو کوٹ کیا ہے جو لوگوں کے اندر بالکل مستند سمجھے جاتے ہیں۔ اور اس میں یہ لکھتے ہیں، یہ اس کا فوٹو بھی دیا ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایمان خالص قسط اول کے اندر، اور اس کا صفحہ نمبر بھی دیا ہوا ہے۔ اور یہ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ لوگوں نے عبدالقادر جیلانی سے دریافت کیا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا کہ 10 سال کی عمر تھی جب میں مدرسہ جاتا تو راستے میں فرشتوں کو اپنے گرد چلتے ہوئے دیکھتا، اور جب مکتب میں پہنچ جاتا تو فرشتوں کو یہ بات بچوں سے کہتے ہوئے سنتا کہ اے بچوں، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ آپ غور فرمائیے، مرزا کلام احمد قادیانی بھی اگر یہ واقعات پڑھے تو شرمائے، اور رشدی بھی اگر یہ چیزیں پڑھے تو وہ بھی کہے گا کہ میرا کیا قصور تھا، اس سے بڑے بڑے حضرات گزرے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو منکرین حدیث ہے، کیا نام اس کا، ڈاکٹر پرویز اور یہ دوسرے، یہ سارے بھی ان واقعات کو پڑھنے کے بعد جو ہے غامدی، جاوید غامدی، اس کا میں نے بیان سنا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی کافر نہ کہو، اور وجہ یہ ہے کہ اس نے جو دعویٰ کیا ہے کہ میرے اوپر یہ وحی آتی ہے نبوت کا، اس سے بڑے بڑے دعوے موجود ہیں عبدالقادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری کے، تو جب ان کو کافر نہیں کہا گیا ہے تو اس کو کافر کیوں کہہ رہے ہو؟ تو گویا یہ دلیل دے رہا ہے، اس کو بچانے کے لیے اندازہ لگائیے۔ اور ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ جب ایک آیت کی وجہ سے مرزا غلام احمد قادیانی کو کافر کہا گیا اور بالکل درست کہا گیا ہے، تو اس سے زیادہ ہزاروں آیتوں کے انکاری یہ صوفی عبدالقادر جیلانی، محی الدین چشتی، علی اجویری، مجدد الفسانی، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان اور یہ اعلیٰ حضرت اور یہ سارے علماء دیوبند کتنی آیتوں کے انکاری ہیں، تو آخر یہ کافر کیوں نہیں ہے؟ تو اس انداز سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی گرفت کی ہے۔ اس کے اور واقعات بھی ہیں اسی کتاب کے اندر عبدالقادر جیلانی کے، وہ بھی ذرا سنیے۔ اخبار الاخیار کے اندر جو فارسی میں یہ کتاب ہے اور اس کا ترجمہ کیا ہے بے شمار لوگوں نے، اور عبدالحق محدث دہلوی نے اس کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ آپ پیدائش کے بعد رمضان کے مہینے میں دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ غور فرمائیے ذرا، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی جب رمضان آتا تھا تو عبدالقادر جیلانی دودھ نہیں پیتے تھے، یہ روزے سے ہوتے تھے، حتیٰ کہ سب میں یہ مشہور ہو گیا کہ بعض اشراف کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے وقت دن میں دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو آپ غور کرو اللہ کے بندو، کس طرح ہمارے دماغوں کے اندر یہ چیز ڈال دی گئی تھی۔ اور وہ بڑا مشہور واقعہ جو پہلی دوسری کی کتابوں میں بھی سچائی کی برکت اور سچی کہانی کے نام سے وہ مشہور ہے کہ عبدالقادر جیلانی بچہ سا تھا تو اس کی ماں نے اس کو کہا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا ہے، اور یہ کچھ درم دینار ہے اس کے کپڑوں کے ساتھ سلائی کر دیے، اور وہ کسی جگہ جا رہے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، تو راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، سب کا مال لوٹا، اور ایک ایک سے پوچھ رہے بتا تیرے پاس کیا ہے؟ تو عبدالقادر جیلانی سے جب پوچھا تو اس نے کہا کہ میرے پاس اتنے دینار ہیں۔ وہ چور جو ڈاکو تھا وہ ناراض بھی ہوا کہ یہ جھوٹ بولتا ہے بچہ، اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ یہ اتنا بچہ جھوٹا ہے، کہتا ہے میرے پاس اتنے، ہم نے تلاشی لی آئی کو نہیں اس کے پاس۔ سردار نے کہا ہاں لڑکے بتا کتنے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس اتنے دینار ہے۔ کہاں ہیں؟ تو اندر سے نیچے سے پانچے کے نیچے سے اس نے وہ جو سلائی کیے ہوئے تھے اندر وہ نکال کے اس کے دے دیے، اور کہا کہ دیکھو سردار نے، ڈاکوں کے سردار نے کہا کہ اگر تو نہ بتاتا تو ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلنا، تو نے کیوں خود اپنا راز فاش کر دیا؟ تو اس نے کہا نہیں میری ماں نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس واقعے کا اتنا اثر سردار کے اور سارے ڈاکوؤں نے توبہ کر لی، یہ واقعہ بتایا گیا ہے۔ حالانکہ یہ گراؤنڈ بنائی گئی تھی کہ یہ سچا آدمی ہے عبدالقادر جیلانی،
اور اللہ کا اگر احسان نہ ہوتا ہمارے اوپر تو ہمارے دماغوں کے اندر یہ چیزیں پیوست تھیں، اور جب اس کی یہ غنیت الطالبین فیوز یزدانی پڑی ہے تو پتہ چلا کہ اس سے بڑا کذاب شاید ہی دنیا کے اندر کوئی گزرا ہو۔ تو یہ دو واقعات آپ نے سنے ہیں۔ اس کے بعد ان کا جو ایک اور واقعہ ہے جو محدث عبدالحق محدث دہلوی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں مشائخ سے منقول ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب وعظ کے لیے ممبر پر بیٹھ کر الحمدللہ کہتے تو روئے زمین کا ہر غائب اور حاضر ولی خاموش ہو جاتا۔ اسی وجہ سے آپ یہ کلمہ مکرر یعنی 2 مرتبہ کہتے، اس کے درمیان کچھ سکوت فرماتے، بس اولیاء اور ملائکہ کا آپ کی مجلس میں ہجوم ہو جاتا۔ جتنے لوگ آپ کی مجلس میں نظر آتے ان سے کہیں زیادہ ایسے حاضرین ہوتے جو نظر نہیں آتے تھے۔ اندازہ لگائیے وہ کیا بلا تھا، وہ کیا انہوں نے کس انداز سے یہ اس کی پوجا انہوں نے کی ہے، کتنا بڑھایا چڑھایا۔ یعنی یہودی بھی اتنا نہیں بڑھا چڑھا سکے اپنے انبیاء کو جتنا انہوں نے اس نقلی اولیاء اللہ کو بڑھایا چڑھایا ہے۔ حالانکہ اولیاء اللہ بڑی سادہ سی بات ہے، اولیاء اللہ وہ ہوتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو بھی اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ ولی اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ بس سادہ سی بات ہے، اس میں کون سی ایسی بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہ آئے؟ تو ظاہری بات ہے یا تو اللہ کے دوست ہیں کچھ لوگ یا اللہ کے دشمن ہیں۔ تو جو ایمان نہیں لاتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ کل قیامت کے دن سارے جن کو یہ پوجے پاٹ کر رہے ہیں، جن نیک لوگوں کی اگر بندگی کر رہے ہیں جو لوگ یعنی، تو وہ تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے، ان کے دشمن بن جائیں گے، ان کو کافر کہہ دیں گے۔ یہ اصل میں اولیاء اللہ کے دشمن ہیں، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یا علی مدد کے نعرے لگانے والے، یا غوث مدد کے نعرے لگانے والے، یہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ کے دشمن ہیں۔ اور باقی رہے یہ صوفی، یہ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کو اولیاء اللہ کی صف میں کھڑا کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ یہ تو کوئی اللہ کے برابر کوئی منصب ہوتا اگر تو یہ اس کے لیے، کیونکہ انہوں نے خدائی کے دعوے کیے ہیں۔ تو اس انداز سے بے شمار ان کے حوالے ہیں۔ عبد القادر جیلانی اپنی صفات سے پردہ اٹھاتے ہیں، اندازہ لگے خود اپنے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اگر وہ سنیں تو آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں۔ کہتے ہیں کہ اے شب بیدارو، اے پہاڑوں پر بیٹھنے والو، اللہ کرے تمہاری پہاڑ بیٹھ جائیں۔ اے خانگاہ نشینو، اللہ کرے تمہاری خانگاہ زمین دوز ہو جائے۔ حکم خداوندی کے سامنے آؤ، میرا حکم اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اے رہروان منزل، اے ابدال، اے اقتاب اوتار، اے پہلوانوں، اے جوانوں، آؤ اور دریائے پیکروں سے فیض حاصل کر لو۔ عزت پروردگار کی قسم، تمام نیک و بخت اور بدبخت میرے سامنے پیش کیے گئے، اور میری نظر لوح محفوظ میں جمی ہوئی ہے۔ میں دریائے علم کا مشاہدہ الہی کا غوطہ خور ہوں۔ میں تم سب پر اللہ کی حجت، رسول کا نائب اور اس کا دنیا میں وارث ہوں۔ اندازہ لگائی۔ پھر فرمایا انسانوں کے بھی پیر اور جنات اور فرشتوں کے بھی، لیکن میں تمام پیروں کا پیر ہوں۔ غور کیجیے اللہ کے بندوں کیسے کیسے اس کے دعوے ہیں، اور خود اس کا اپنا ایک قول ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ تو بتائیے جو یہ خود پیروں کا پیر ہے تو اس کا کون پیر ہے یہ ذرا بتائیے۔ اور خود اس کا فتویٰ اس کے اوپر چپک گیا کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا شیطان پیر ہوتا ہے۔ اصل میں شیطان کی انگلیوں پر یہ کھیلتا رہا ہے۔ بے شمار اس کے اقوال نقل ہوئے ہیں۔ اب آخر میں جو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا ہے وہ جو ہے نا وہ سننے کے لائق ہے اور بہت ہی زیادہ زبردست ہے۔ اس طرح صوفیوں کے قصے بیان کر کے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ بہرحال ہر قصہ میں ایک ہی رنگینی اور ہر ساز میں ایک ہی آواز ہے۔ اب بھی اگر کسی کا کہنا یہ ہے کہ شریعت و طریقت دونوں ایک ہیں تو عقل و خرد کے ماتم کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہر چیز سامنے ہے اور پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ شریعت کا حق طریقت کا باطل ہے، اس کا حرام اس کا حلال ہے۔ ان دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور یہ دو ایسے کنارے ہیں کہ ایک دوسرے سے کبھی مل نہیں سکتے ہیں۔ ایک کی زندگی دوسرے کی موت ہے۔ اندازہ لگائیے، ایک کی زندگی دوسرے کی موت ہے۔ صوفیوں کی باتیں مانو گے تو اس کے بعد دین اسلام ختم نظر آئے گا، اور دین اسلام کی بات مانو گے یعنی قرآن کی اور حدیث کی بات مانو گے تو یہ سارے صوفی کافر اور مشرک نظر آئیں گے آپ کو۔ اللہ کے بندوں کسی کے اندر آج جرت نہیں ہے ان کے ساتھ
مقابلہ کرے. ڈاکٹر اسرار جیسا آدمی ان صوفیوں کے گیت گاتا رہا, انہی کے موقف کو درست ثابت کرتا رہا. مودودی جیسا آدمی اور یہ اعلیٰ حضرت اور خادم حسین رضوی اور سارے اہل حدیث اور جتنے بڑے بڑے ہیں کتنے ہیں, سب نے حالانکہ ان کی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں, کشف المحجوب پڑھی ہوئی تھی انہوں نے, یہ ساری ان کی کتابیں, لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوئی ہے اس دور کے اندر سوائے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے. اس اللہ کے بندے نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں اور طاغوت ان کو کہا ہے اور بالکل للکار کر کہا ہے کہ ان کو جب تک کافر نہیں کہو گے, مشرک نہیں کہو گے, تم مسلمان کہلا ہی نہیں سکتے, اور نہ تمہارے اوپر روزے ہیں, نہ تمہارے اوپر صلات ہے, اور نہ ہی کوئی اور تمہارا جو کام ہے وہ درست ثابت ہو سکتا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان اکٹھے ہو جاؤ, مسلمان اکٹھے ہو جاؤ, اس کے اوپر بھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی زبردست تحریر لکھی ہے. یہ 123 نمبر صفحہ کے اوپر ایمان خالص قسط اول کے اوپر ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ آج ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو جمع کرو, مسلمانوں کو جمع کرو. سوال یہ ہے کہ آخر ان کو کس چیز پر جمع کیا جائے؟ اگر موجودہ دین جو اتحادی دین ہے یعنی صوفیانہ, تو اس اجتماع سے فائدہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوگی, بلکہ ہر آن اس پر عذاب کے ڈھونگرے برستے رہیں گے. کتنی سچی بات اس اللہ کے بندے نے لکھی ہے کہ ہر آن اس پر اللہ کے عذاب کے ڈھونگرے برس رہیں گے. بتاؤ آج مسلمانوں کے اوپر کس طرح سب سے زیادہ عذاب تو بغداد کے اوپر آیا تھا, پہلے ہلاکو خان کے ذریعے اور پھر یہ ان عیسائیوں کے ذریعے, یہ جو امریکیوں کے ذریعے کس طرح بمباری کی گئی ان کے اوپر. تو اس کے بعد جہاں بھی یہ مسلمان ہیں, بوسنیا میں ہوں, چچینیا میں ہوں, یا فلسطین میں ہوں, کشمیر میں ہوں, خود انڈیا کے اندر ہوں, بنگلہ دیش میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا, مسلمان پاکستان کے اندر ان کے ساتھ کیا ہو رہا, لاٹھیاں ان کے اوپر برسائی جا رہی ہیں اور ان کے اوپر آنسو گیس اور پتھراؤ ان کے اوپر ہو رہا ہے, جیلوں کے اندر ان کو ٹھونسا جا رہا ہے, مہنگائی کا زور ان کے اوپر. یہ سب اللہ کے عذاب ہیں, سیلاب کی شکل میں, کبھی زلزلے کی شکل میں. وہ جو کسی نے کہا نا کہ شرک قدرت کو گہرا ہی نہیں, جرم کی مجرم سزائیں پائیں گے, جب بھی ہوگا بازار ستم گرم, زلزلے آئیں گے, طوفان آئیں گے. تو یہ جو کفر و شرک کی وجہ سے یہ اللہ کے عذاب کے کوڑے ان کے اوپر برس رہے ہیں, لیکن ان کو ہوش نہیں آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا جو ہے نا, یہ سوچتے بھی نہیں ہیں. تو اس طریقے سے بتایا گیا کہ اس طرح کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اگر اس موجودہ دین یعنی یہ جو صوفیانہ مشرکانہ قبر پرستی والا دین ہے, اس سے برات کا اعلان کر کے خالص قرآن و سنت کا قصد کیا جائے, تو یہ اجتماع مبارک اور سے ایمانوں میں حبل اللہ کو مضبوطی کے ساتھ مل کر پکڑنا ہوگا. اس اجتماع سے مالک حقیقی کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند ہوگے, تم ہی کامگار اور کامیاب دنیا اور آخرت کے تاجدار ہوں گے اگر تم مومن بن جاؤ. اس زمین کی خلافت تمہارے ہاتھوں میں ہوگی اور امن و سلامتی تمہارے قدم چومے گی. رہے ہم تو ہماری ساری دوڑ دھوپ انشاءاللہ اسی ایک مقصد کے لیے وقف ہے اور وقف رہے گی. اب کوئی برا مانے, چراغ پا ہو, گالیاں دے, جان و مال کا دشمن بن جائے, تو یہ چیزیں تو آنی جانی ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ کل مالک کے دربار میں یعنی اللہ کے دربار میں اپنی نجات کا کیا بنے گا. اس لیے ہم فضدہ بما تؤمر یعنی کھول کر بیان کیا جائے جو حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے, اور بالکل وارض علی المشرکین, مشرکوں کی ذرا پرواہ نہ کرو کہ بریلویوں کے اوپر کیا گزرتی ہے, دیوبندیوں کے اوپر کیا گزرتی ہے, اہل حدیثوں کے اوپر, سلفیوں کے اوپر, حنبلیوں کے اوپر, اور ان سیاسی فریبکاروں کے اوپر اور فوجیوں کے اوپر اور جرنیلوں کے اوپر کیا گزرتی ہے. کسی کی پرواہ نہیں کرنی ہے. ایمان خالص کو ہر حال میں بیان کرنا ہے چاہے کچھ ہو جائے. یہ ہے صحیح معنوں میں ایمان خالص اور عمل صالح کے بعد وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو اس یقین کے ساتھ کہ آسمان و زمین کا اکیلا مالک ہماری کفایت کے لیے بس ہے. تو یہ معاملہ اللہ کے بندوں, یہ دعوت کس شان کے ساتھ اٹھی تھی اس صدی کے اندر, پچھلی صدی کے آخر میں, اور ایک اجتماعیت قائم ہو گئی تھی اور بڑی امیدیں وابستہ ہو گئی تھی کہ اب انشاءاللہ یہ کفر و شرک کا جنازہ اٹھے گا. لیکن نہ خلف محمد حنیف نے 2017 کے اندر آ کے پھر سجدہ تعظیمی کا شرک گھسا دیا جماعت کے اندر. ان صوفیوں کے یہ سارے صوفی سجدہ تعظیمی کے قائل ہیں, خود اپنے بھی سجدے کرواتے ہیں اپنے مریدوں سے. اسی وجہ سے ان سارے صوفیوں نے کہا ہے کہ خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا, اور یہ اس وجہ سے انہوں نے بنیاد بنائی ہے تاکہ خود اپنے سجدے کروائیں. تو اسی شرک اور کفر کو محمد حنیف نے پھر اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر لکھ دیا 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. اس کو بہت سمجھایا لیکن یہ نہیں مانا, اپنی ضد کے اوپر ڈٹ گیا ہے اور پچھلے کتنوں کو اپنے ساتھ مشرک بنا دیا, مجاہدوں کو مجاور بنا دیا. تو
تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندوں، جو باقی بچ گئے ہو ایمانداروں، ہمت نہ ہارنا، کفر و شرک کی اسی طرح نشاندہی کرتے رہنا، اسی طرح اس کے اوپر چوٹ مانتے رہنا، یہی ایک طریقہ ہے ایمان خالص کو سامنے لانے کا، یہ ہے کفر بالطاغوت، صحیح معنوں میں طاغوت کی نشاندہی۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، دنیا کا سب سے زیادہ مشکل کام یہ ہے، اور اس کا بدلہ بھی پھر ایسا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جنتیں ان مخلص مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔